ہاں جی، یہ ہاں ہے، اس کا نام ہے گول ہاں۔ ہاں کے اوپر جو لگی ہوئی ہے یہ دو پیش لگی ہوئی ہیں، ایک ادھر والی اور ایک ادھر والی، یہ دو پیش ہیں، ٹھیک ہے۔ دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ ہاں کے اوپر لگی ہوئی ہے تنوین۔ آگے یہ دیکھیں یا ہے، اس کے نیچے دو نقطے ہیں تو یہ یا ہے، اس کے اوپر جو لگی ہوئی تین دندوں والی اس کو کہتے ہیں شد۔ جس حرف کے اوپر بھی شد آ جاتی ہے وہ پچھلے والے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اب ہاں کو جو تنوین لگی ہوئی ہے اس کو ہم نے یا کے ساتھ ملانا ہے اس شد کی وجہ سے۔ تو ملائیں گے کیسے؟ ہاں یا دو پیش ہوئی، کیسے ملانا ہے؟ ہوئی، ہاں کی آواز بھی، ہاں کے اوپر جو پیش لگی وہ بھی، اور آگے یا کے ساتھ ملائیں گے ہوئی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ واو ہے، عربی کا واو ہے۔ عربی کا واو جو ہوتا ہے وہ دانتوں سے بالکل نہیں پڑھا جاتا، وہ ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ واو کے اوپر آ گئی ہے یہ جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے پیش۔ واو کے اوپر آ گئی ہے پیش۔ اب ہم نے واو کو ہونٹوں کی گلائی سے ادا کرتے ہوئے پیش پڑھنی ہے۔ کیسے؟ واو پیش وہ، ٹھیک ہے، واو پیش وہ۔ آگے یہ جیم ہے، اس کے اوپر بھی پیش آ گئی، یہ واو ہے، اس کے اوپر آ گئی ہے یہ جزم۔ یہ جو دال نما بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جس بھی حرف کے اوپر بھی آئے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جزم واو کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا واو ساکن، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، واو ساکن سے پہلے کیا دیکھنا ہم نے کہ واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جیم کو واو کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی جزم کسی حرف کے اوپر بھی آتی ہے وہ پچھلے والے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملاتے ہیں جس حرف کے اوپر جزم لگی ہوتی ہے۔ دوسری بات، اس واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو ہم نے اس حرف کو ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا بھی کرنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ جیم واو پیش جو، وجو، ٹھیک ہے، وجو۔ آگے یہ ہاں ہے، گول ہاں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لگی ہوئی ہے دو پیش، ٹھیک ہے، ایک ادھر والی اور ایک ادھر والی۔ ہاں کے اوپر آ گئی دو پیش، دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ ہاں جی، آگے دیکھیں، یہ یا ہے، یا کے اوپر جو لگی ہوئی تین دندوں والی اس کا نام ہے شد۔ یہ شد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے وہ بھی پچھلے والے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح جزم والا حرف پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اسی طرح شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ بھی پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اب ہم نے ہاں کو یا کے ساتھ ملانا ہے اس شد کی وجہ سے، تو ساتھ ساتھ ہم نے غنہ بھی کرنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں یا دو پیش ہوئی، وجوہ ہوئی، ہاں کی آواز آگے یا کے ساتھ ملاتے ہوئے ہوئی، ٹھیک ہے۔ آگے یا کے اوپر جو لگی ہوئی ہے زبر، اب ہم نے وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد واؤ کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ جزم۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ جزم والا جو حرف ہوتا ہے وہ بھی پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے یا کو واؤ کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر جزم آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، واؤ ساکن سے پہلے ضرور دیکھنا، جب بھی کوئی حرف ساکن ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ واؤ ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں۔
لین کا مطلب ہے کہ لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا. تو کیسے پڑھیں گے؟ یا واؤ زبر یو. کیسے؟ یو. یہ ہے میم، میم کو اوپر لگی ہوئی زبر. میم زبر ما، یوما. حمزہ زیر ای، حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے. حمزہ زیر ای، یوما ای. آگے زال، زال کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، زا کی بات بالکل نہیں نکالنی. زال کے نیچے 2 زیر لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد آگے جب ہم نے دیکھا ہے وہ خو ہے. تنوین کے بعد جو ہم نے خو دیکھا ہے، یہ جو ہم نے حروف ہلکی یاد کیے ہیں اس میں سے ایک حرف خو بھی آتا ہے. تنوین کے بعد اگر خو حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے تنوین پہ غنہ بالکل نہیں کرنا، بغیر غنے کے اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے. کیسے؟ رال 2 زیر دن، یومئذ. ٹھیک ہے، کیسے؟ یومئذ. اس طرح. آگے یہ ہے خو. خو کے اوپر لگی ہوئی زبر، آگے لگی ہوئی ہے الف. آگے کیا ہے؟ الف ہے. الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو کیسے؟ خو الف زبر خو. کیسے؟ خو الف زبر خو. آگے ہے شین. شین کے نیچے کیا لگی ہوئی ہے؟ زیر. شین زیر شی، خوشی. یہ عین ہے، عین کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر. عین زبر ع، خوشیع. ہاں جی، آگے دیکھیں، یہ تا ہے، تا کے اوپر لگی ہوئی 2 پیش. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد حروف ہلکی کا دھیان کرتے ہیں. آگے حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آیا ہے یا نہیں، لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ تنوین کے بعد اگر عین آیا ہے تو عین جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے ایک حرف عین بھی ہے، اس لیے اب اپنی تنوین پہ غنہ نہیں کرنا. بات ذہن میں رکھنی ہے کہ حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین پہ غنہ نہیں کرتے. ہاں جی، تا 2 پیش تن، خاشعتن. ہاں جی، اب آگے وقف. آگے وقف میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تا ہے اور نیچے ہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر لفظ کو جب پڑھتے ہیں تو تا پڑھتے ہیں، جب ہم وقف کرتے ہیں تو تا کو ہٹا دیتے ہیں، پیچھے ہا پڑھتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف خاشعہ، ہا کی بات نکالنی ہے، وہ بھی ساکن کرتے ہوئے. خاشعہ، اس طرح کر کے. ٹھیک ہے. ہاں جی، اب ہم نے کیا کیا؟ مکمل آیت کا توڑ کرنے کے ساتھ اب ہم نے کرنا ہے اس کا جوڑ، وہ یعنی کہ روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الغاشیہ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہ یومئذ خاشعہ. وجوہ یومئذ خاشعہ.